السلام علیکم طلباء و طالبات، آپ سبھی کا آپ ہی کے یوٹیوب چینل ایسے سائنس اکیڈمی میں استقبال ہے۔ آج ہم دیکھیں گے جماعت نوم مضمون سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جانچ نمبر 1 یعنی ٹیسٹ نمبر 1 جو عملی خاکہ 1 تا 7 کے اوپر نربھر ہے، جس کے کل نمبرات 15 ہے اور یہ 30 منٹ میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ آئیے دیکھیں گے اس کے سوالات۔ پہلا سوال ہے میں کون ہوں؟ اس میں کیا ہے پہلا کوشچن کہ برقی دور میں موجود موصل تار کے الیکٹران میں میری وجہ سے حرکت میں آتے ہیں، تو یہ کون ہے؟ پہچاننا ہمیں، تو اس کا جواب ہے برقی خواہ۔ پھر دوسرا ہے میری وجہ سے مقناطیس کو لوہے کی کیل چپک جاتی ہے، تو یہ کون سی قوت ہے؟ تو یہ مقناطیسی قوت ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ پھر تیسرا ہے میرے اندر دھات اور ادھات کی خصوصیت پائی جاتی ہے، تو یہ کون سا ٹائپ ہے وہ دھات کا؟ تو یہ دھات نما یعنی میٹالائٹ، یہ ٹائپ ہے اس کا، یہ اس کا جواب ہے۔ یہاں ہم نے سوال نمبر 1 کمپلیٹ کر لیے ہوئے، اب دیکھیں گے سوال نمبر 2۔ دی گئی شکل کا بغور مطالعہ کر کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھیے، تو ہمیں یہاں پہ شکل دی ہوئی ہے یہ، اور اس کے جوابات لکھنا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ الف کیا جواب ہے؟ شکل میں موجود عنصر کا نام لکھیے، تو یہاں پہ Na لکھا ہوا ہے، تو Na یہ کس کا ہے؟ یہ تو یہ سوڈیم کا ہے عنصر۔ کون سے عنصر کا نام ہے؟ یہ سوڈیم کا، تو یہ اس کا جواب ہے پہلے کا۔ پھر دوسرا ہے اس عنصر کے جوہروں میں الیکٹران کی تعداد کتنی ہے؟ تو یہ خول میں یہ الیکٹرانز ہے، اس کو گنیں گے کتنے ہیں؟ یہاں پہ پہلے خول میں 2 ہے، تیسرے خول میں 8 ہے اور چوتھے خول میں 1 ہے، تو یعنی 2 8 11 1 ملا کے کتنے ہوتے ہیں؟ 11۔ تو کیا ہو جائیں گے اس کے الیکٹران کی تعداد؟ 11۔ تو یہ اس کا بے کا جواب ہے۔ 11 یہاں پہ ہم نے لکھ دیے، 11 یہاں پہ لکھا ہوا ہے، 11 الیکٹران پریزنٹ ہے۔ پھر تیسرا سوال جیم، اس جوہر کے دوسرے خول کا نام کیا ہے اور اس دوسرے خول میں الیکٹران کی تعداد کتنی ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے اس جوہر کے دوسرے خول کا کیا نام ہے؟ ایل ہے۔ پھر دوسرے خول میں کتنے الیکٹران ہے؟ پہلے خول میں 2 ہے، دوسرے خول میں 8 ہے، لاسٹ کے خول میں 1 ہے، تو کیا ہو جائے گا دوسرے خول میں کی الیکٹران کی تعداد کتنی ہوگی؟ 8، تو اس کا جواب ہے 8۔ پھر تیسرا سوال نمبر 3 کیا ہے؟ لیمو کا شربت کس قسم کا آمیزہ ہے اور اس کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں؟ تو اس کے ہمیں جواب لکھنا ہے، تو ہمیں جواب کیسے لکھنا ہے؟ تو یہ اس کا جواب ہے لیمو کا شربت کے بنیادی اجزاء، یعنی پہلے اپن کیا کریں گے؟ پہلے بنیادی اجزاء لکھیں گے، اس میں کیا کیا ہوتے ہیں؟ اس میں لیمو کا رس، پانی، نمک، شکر ہوتے ہیں، یہ 4 اجزاء ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ شربت بنتا ہے، یعنی کیا بنتا ہے؟ لیمو کا شربت ہوتا ہے۔ یہ کون سا؟ ایک ہی قسم کا آمیزہ ہوتا ہے، یعنی یہ پورے چاروں اس میں گھل جاتے ہیں، تو یہ ایک قسم کا آمیزہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس آمیزے کو اپن سائنس کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ متجانس آمیزہ کہتے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں؟ متجانس آمیزہ کہتے ہیں، تو یہ اس کا جواب ہے، یعنی کیا بولیں گے اس کو؟ متجانس آمیزے کو ہوموجینئس مکسچر، یہ اس کو انگلش میں بولتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں کیا سوال نمبر 4 کیا کرنا ہے؟ متفرق جز علیحدہ کیجیے، یعنی آڈ مین آؤٹ کرنا ہے۔ تو پہلا کیا جو اس میں بولا ہوا ہے، 2 دیے ہوئے آپشنز، 2 دیے ہوئے سوال، اس میں کیا کرنا ہے؟ پہلے اس میں نمک ہے، سوڈا ہے، کافور ہے، نیلا توتیا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ کافور، جو یہ کافور ہے یہ الگ ہے، آڈ ہے۔ پھر دوسرا ہے سوڈیم، زنک، کلورین، کیلشیم، اس میں کلورین ہے، یہاں پہ یہ جو کلورین ہے نا یہ ہے، اس میں کافور ہے، یہ الگ ہے۔ تو یہ جواب ہر سوال کر دیے ہیں، ہم نے سوال نمبر 4 دیکھ لیے۔ اب ہم دیکھیں گے سوال نمبر 5 کیا بولا ہے؟ ذیل کا جدول مکمل کیجیے۔ کیا ہمیں یہاں پہ 2 سوال دیا ہوا ہے، پھر ایک میں مثال دی ہوئی ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ جمود کی قسمیں یعنی انرشیا کی قسمیں بتانا ہے۔ تو پہلے اس میں کیا بولا ہوا ہے کہ سائیکل کا پیڈل چلانا بند کرنے پر بھی سائیکل کی حرکت ہوتی ہے، یعنی سائیکل چلانا بند ہونے پر بھی سائیکل کی حرکت ہوتی ہے، کون سی ہے جمود کی قسم ہے؟ یہ حرکت کی جمود کی قسم ہے۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ ایک ہی مقام پر ٹھہرا ہوا پتھر حرکت نہیں کرتا، تو یہ ایک مقام پر ٹھہرا ہوا پتھر حرکت نہیں ہوتی، یعنی کون سی ہوگی؟ حالت سکونی کا جمود ہو گیا، یعنی یہ ہم نے جدول مکمل کر دیے ہیں، یہ اس کے جواب ہے۔ اب ہم لاسٹ کوشچن دیکھیں گے، سوال نمبر 6 کیا بولا ہوا ہے؟ درج ذیل شکل میں لکڑی کے تختے پر لگائی گئی قوت اور رقبہ سے تعلق
متعلق تجربہ دکھایا گیا ہے، اسے متعلق کون سا نتیجہ ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں لکھنا ہے کیا ہے. دو فگر دی ہوئی ہے، ایک پہ کیا ہے 4 کتاب ہے جو پھیلا کے رکھے ہوئے، اور ایک پہ ایک جگہ رکھے ہوئے. تو اس میں کیا بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا، قوت اور رغبے میں کیا ہوا اپنے کو بتانا ہے. اس میں سے کیا پہلے کی شکل میں کیا ہے، پہلی شکل میں کہ کتابوں کی قوت زیادہ رقبے پر عمل کرتی ہے، یعنی یہ پھیلا کے رکھے ہوئے یعنی زیادہ ایریا پہ عمل ہے ان کا. تو وہی جبکہ دوسری شکل میں کتابوں کی قوت کم رقبے پہ یعنی ایریا اسمال ہو گیا ہے نا، رقبے پہ عمل کر رہی ہے. تو کیا ہو گیا، جس کی وجہ سے کیا فرق ہو گیا کہ لکڑی کا تختہ زیادہ جھکا ہوا ہے، یعنی اس کا جھکاؤ کتنا ہے، کم ہے، زیادہ ہے دکھائی دے رہا ہے. یعنی رقبہ بڑھنے پر جس قوت کے لگانے یعنی دباؤ کم ہوتا ہے، رقبہ کم ہونے پر اسی قوت سے لگایا گیا دباؤ بڑھتا ہے. تو یہ اس کا جواب ہے. یہاں ہمارا 9 جماعت کا پہلا ٹیسٹ ختم ہوتا ہے. ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر کوئی کوریز ہے سائنس سے تعلق سے تو ہمیں جو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں، اور ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں. اسی طرح سے لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، جس سے ہمیں اپریشیٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنا سکے. اللہ حافظ.